ایک صحابیت نے تعجب میں ڈال دیا. اس شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ میرے بیٹے کا واقعہ سنیں گے اس کی ماں کا آپ اور حیرت میں پڑ جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد پیدا ہوا ہے. ایک سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے انہیں جہاد یا تجارت کے لیے نکلا. اس وقت یہ اپنی ماں کے فکر میں تھا. جب دروازے تک چھوڑنے کے لیے مجھے آئی مجھ سے کہا تم تو جاتی ہو مگر جو میرے پیٹ میں ہے حمل میں ہے اس کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ وہ کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا نام لیا توکل اللہ پر اس نے چھوڑ دیا. جب یہ آتا ہے نا سفر سے واپس تو دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے. گھر کے پڑوسی نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی بچے کی پیدائش کا درد برداشت نہ کر سکی اسی میں انتقال ہو گیا. اس سے پہلے کہ بچے کی ولادت ہم نے دفن کر دیا. اب دن تو گزر گیا لیکن جب رات آئی اس کا دل بیقرار ہوا بے چین ہوا. چل کر اس کی قبر میں فاتحہ پڑھ لیا جائے زیارت کر لیا جائے ٹیک لیا جائے. تو محلے کے لوگوں سے اس کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھ. رات کے وقت میں انسان کو دل میں جانے سے ڈرتا ہے قبرستان میں. رات کے وقت میں جب گیا تو عجیب منظر دیکھا قبر کا. لیکن فاتحہ پڑھ رہا ہے قبر پہ اور پھر اس کی قبر میں شعلہ نکل رہا ہے آگ نکل رہی ہے. اس کے دل میں خیال آیا میری بیوی تو بڑی نیکوکار تھی فارسہ تھی متقی تھی اپنے شوہر کی فرما بردار تھی نمازی تھی قرآن پڑھنے والی تھی. معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. جب دل کی بے قراری پڑی تو دل نے خیال کیا کہ ضرور اس کی قبر کو کھول کے دیکھا جائے گا معاملہ کیا ہے. گھر جاتا ہے قبر کو کھولا. اس سے پہلے کہ قبر کھولتا قبر اس سے پہلے کھل گئی ایسے کہ جیسے منتظر کی قبر کھلنے کی. حیرت میں پڑ گیا. عجیب منظر عجیب معاملہ دیکھا قبر میں. اس کی بیوی تو مردہ حالت میں پڑی ہے. چھوٹا بچہ قبر میں کھیل رہا ہے. روشنی نکل رہی ہے اس قبر سے نکل رہی ہے. اسی روشنی کے نور میں وہ کھیل رہا ہے. حیرت میں پڑ گیا. بچے کو گود سے لگایا اور کشمکش کی حالت میں جب نکلا تو غیب سے آواز آئی بولے یاد کر تو نے جانے سے پہلے کیا کہا تھا. اس بچے کے تعلق سے کیا کہا تھا. اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ کر اللہ کے نام تو نے ہم پہ توکل کیا ہمارے اوپر تو نے چھوڑ دیا. ہم نے بخیر و عافیت تیری امانت کو سکون بھی کر دیا. اگر تو بیوی کو بھی ہمارے حوالے کرتا ہم اسے بھی بخیر و عافیت تیرے حوالے کر دیتے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. اس کے معاملے کو آسان فرما دیتا ہے. بغداد میں ہارون رشید کے دور میں ایک قتل ہو گیا اور قتل کے الزام کی بنیاد پر 17 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تعجب کی بات تو گرفتار ہونے والوں میں ایک شخص اجنبی تھا مسافر تھا. شک کی بنیاد پر اس کو بھی گرفتار کر لیا. رات آتے آتے سب کی ضمانت ہو گئی. سب کا کوئی نہ کوئی سفارش یاد آ گیا. اپنی پہچان کی شناخت پہ لیتا گیا. اب رات میں اکیلا بچا یہ شخص جو مسافر تھا. ان 17 لوگوں میں یہ بھی شامل تھا کہ جن کو شروع میں قتل کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا. تمام ملزمان سفارش کے طور پہ ضمانت کے طور پہ رہا. اب اس سے کوئی جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں. اب اس نے کیا کیا اس عالم میں اس حالت میں اب کس سے فریاد کرے. اسے تمہارے دین بیان فرماتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے ڈرنا چاہیے. لیکن جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. طاقتور تو اپنی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے مقابلے میں مگر جو مقابلہ نہیں کر سکتا جو ضعیف ہے کمزور ہے ناتواں ہے مجبور ہے بے کس بے سہارا ہے اللہ کے علاوہ اس کے لیے فریاد کرنے والا کوئی نہیں. خدا کی ہی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے وہ خدا ہی کی بارگاہ میں وسیلہ لگاتا ہے. اس لیے کمزور اور مجبور بے کس سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. جب اس کا کوئی جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں قید خانے میں رہا اس نے وہی کیا جو ہم نے چھوڑ دیا. کہا مالک کو بولا تو
تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا، میں تو بے گناہ ہوں، مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، یہاں کسی کام سے آیا تھا، ایک شبہ کی وجہ سے گرفتار کیا، اے اللہ میرا تو یہاں جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، سفارش کرنے والا نہیں، حمایت میں آنے والا نہیں، میرا کوئی ضمانت ہی نہیں، کوئی ضامن نہیں میرا۔ یہ رویا، رونے کے بعد کہا اللہ میں اتنا جانتا ہوں میرا سفارش بھی تو ہی ہے، میرا ضامن بھی تو ہی ہے، میرا حمایت بھی کرنے والا تو ہے۔ اس نے رو کے اللہ کے بارے میں فریاد کیا، عہد کی طرف سے وقت کے خلیفہ ہارون رشید کو اشارہ ملا، آواز آئی، ہارون رشید تیری قید خانے میں ہمارا ایک بے گناہ بندہ ہے، اس کی ضمانت ہم لیتے ہیں، وہ بے گناہ ہے۔ ہارون رشید ننگے پیر جب قید خانے میں آیا، قید خانے کے دروازوں کو دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آخر میں کمرے میں داخل ہوا، ایک شخص ہے اس کا سر سجدے میں لگاتار خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، اللہ اگر میں نہیں کیا، میرا سفارش کرنے والا بھی تو، میرا ضمانت والا بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، اے اللہ تیرے علاوہ میرا یہاں کوئی نہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا، خلیفہ سمجھ گیا کہ اسی کی وجہ سے مجھے اشارہ ملا۔ جب خدا کی طرف سے اشارہ ملتا ہے نا تو وہ پکار، وہ آواز اس بندے کو ننگے پیر کھینچنے پر مجبور کر دیتی ہے، نرم بستر کو اٹھانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اب اس کو لایا گیا، شاہی حرم میں لایا گیا، بہترین لباس پہنایا گیا، اب گھوڑے پر بٹھا کر یہ اعلان کیا گیا کہ باقی لوگوں کی سفارش ضمانت لوگوں نے لیا ہے، مگر یہ بندہ وہ پاکیزہ بندہ ہے کہ جس کی ضمانت خود اللہ تبارک و تعالی نے، تو مالک کو مولا راستے نکال دیتا ہے، اہتمام فرما دیتا ہے۔ بھروسہ، روزہ بھی توکل کا ایک اہم پایا کھلا، ایک اہم مضمون ہے۔ روزے کے ذریعے توکل جب آتا ہے نا، اتنا توکل اگر دوسری چیزوں میں آ جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، اللہ پر توکل کیا، ہم تنہائی میں کھانے سے ڈرتے ہیں، بند کمرے میں کھانے سے ڈرتے ہیں، توکل ہمارا یہ ہوتا ہے چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا۔ اگر یہی چیز ہم سب چیزوں میں شامل کر لیں، جھوٹ بولتے وقت میں ہمیں شامل کر لیں، اللہ دیکھ رہا ہے، غیبت کرتے وقت میں شامل کر لیں، اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ دھڑی کرتے وقت میں، فریب کاری، بدکاری، بدفعلی، گناہ، شراب، جوا کرتے وقت میں ہم یہ خیال کر لیں کہ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے صرف روزے میں ہمارا یہ توکل رہتا ہے نا، پھر اتنے گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں اور سب چیزوں میں ہمارے یہ توکل ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقین بن جاؤ گے۔ دوستان محترم، جو ماہ مبارک چل رہا ہے توکل پیدا کرنے کا ایک اہم راستہ، ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ رکھیے، نمازوں کی پابندی کریں، استغفار کریں، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ نماز تراویح جو ماہ رمضان کی رونق ہے، زیور ہے، اس کو قطع نہ کریں۔ فرض نماز چھوٹ جاتی ہے نا، بعد میں تھوڑا کر لی جاتی ہے، تراویح چھوٹ گئی اس کی بعد میں بھی قضا منع ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یار تراویح چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیں گے، اس کی قضا ہی منع ہے۔ یہ وقت ہی پر ہے، وقت کا پڑھ لیا تو ٹھیک، وقت اگر نکل گیا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ کیونکہ رمضان کا رونق ہے، زیور ہے، اس کا حضرات اہتمام کریں۔ 15 دن میکسیمم طالبوں ضرور اس طریقے سے روزے ادا فرما رہے ہیں، نماز تراویح کے ادا کریں۔ ماہ مبارک کے دوسرے شعر کے وظیفے کے ساتھ ساتھ استغفار کا وظیفہ بھی کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین۔ مغفرت، استغفار، دعائے استغفار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واستغفر لما لا اعلم به، استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ دائما